بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ حکیم طارق محمود چغتائی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ درود پاک کی برکت سے میرا بدکاری کا اڈا بند ہو گیا، یعنی ان کا جو کاروبار تھا وہ بند ہو گیا، اور وہ کاروبار جو تھا ان کا یہ غلط کام تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آیا تھا لیکن میں نے اپنا تعارف آپ سے نہیں کروایا تھا، اور میں بدکاری کا اڈا چلا رہا تھا، اور کہتے ہیں کہ اس کام میں میری بیٹیاں، بیوی، بہنیں اور باہر کے کچھ لوگ شامل تھے۔ میرا معاشی نظام بہت خراب تھا، مال بہت آتا لیکن چونکہ حرام کا پیسہ تھا تو جیسے آتا ویسے ہی ختم ہو جاتا۔ مسائل اور مشکلات نے گھیر لیا۔ کہتے ہیں کہ آپ سے ملاقات ہوئی، آپ نے درود شریف دیا پڑھنے کے لیے، میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں میں گنہگار ضرور تھا لیکن مجھے درود پاک سے محبت تھی، لہٰذا میں نے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی رحمت بھیجی، ایسا کرم فرمایا، ایسی نگاہ کرم کی کہ مجھے مالدار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے مجھے بہت مال سے نوازا۔ پھر ایک رات کو سوتے سوتے مجھے خیال آیا کہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے رب تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ دیا، پھر بھی جو پیسے کا نظام ہے میرا، جو کمائی کا نظام ہے وہ غلط ہے اور درست نہیں ہے۔ تو چنانچہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ میں یہ پیسے ختم کر دوں گا، اور پھر میں نے اپنی بیوی اور بیٹیوں اور بہنوں کو بلایا، اور جو شخص بھی میرے ساتھ اس کام میں ملوث تھے ان سب کو سمجھایا، اور اس انداز سے سمجھایا کہ سب رونے لگ گئے، اور سب نے جو ہے توبہ کر لی، سوائے 2 یا 3 لوگوں کے۔ باقی سب نے میرے ساتھ اس پیشے کو ختم کر دیا، اور ہم نے توبہ کر لی، اور ہم جنہوں نے توبہ کی تھی وہ ساتھ ہو گئے۔ پھر ہم نے اپنا شہر تبدیل کیا اور دوسرے شہر چلے گئے۔ وہاں جا کے ہم نے حیا اور وفاداری سے زندگی گزارنا شروع کی، حتیٰ کہ کہتے ہیں میں نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی شادی کر دی۔ کہتے ہیں وہ 2-3 لوگ جنہوں نے میری بات نہیں مانی تھی، میں درود شریف پڑھ کر ان کے لیے بھی دعا مانگتا رہا۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ انہوں نے میری بات مان لی، اور ان لوگوں نے بھی برائی کا یہ رستہ چھوڑ دیا اور حیا اور پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ حکیم صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب وہ بندہ اپنی روادات مجھے سنا رہا تھا تو مجھے رونا آ گیا کہ میرے مالک، میں نے تو صرف درود پاک پڑھنے کے لیے دیا تھا، اور اس نیت سے پڑھنے کے لیے دیا تھا کہ ان کے مال میں برکت ہو، ان کے مال میں اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مدینے والے کے نام کی برکتیں ایسی عطا فرمائی کہ درود پاک کی برکت سے توبہ کے دروازے تک لے آیا۔ ان کے لیے ہدایت کا باعث بن گیا درود شریف، اور سب سے بڑی بات، درود پاک پڑھنے کی برکت سے انہیں حیا اور پاکیزگی نصیب ہوئی۔ حیا اور پاکیزگی کے ساتھ ساتھ رزق حلال عطا فرمایا۔ جو کچھ بھی ملتا ہے درود شریف کی برکت سے ملتا ہے۔ درود شریف اپنے پڑھنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ایسے بندوبست فرما دیتا ہے، ایسے راہیں کھول دیتا ہے کہ جو بھی گناہ ہوتے ہیں انسان اسے توبہ کر لیتا ہے، اور حیا کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، رزق حلال کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزرنے کا اسباب اور وسیلہ بن جاتا ہے۔ درود پاک میں اتنے برکتی خزانے پوشیدہ ہیں کہ ہم تو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن وہ رب کریم دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف میں تمام جہانوں کا فیض پوشیدہ ہے۔ بس آپ جتنی محبت سے پڑھیں گے، جتنی مستقل مزاجی سے پڑھیں گے، جتنا زیادہ پڑھیں گے، فیض کا دریا بھی اتنا ہی زیادہ بہے گا، اور آپ کو اتنی ہی برکتیں ملیں گی۔ اللہ کریم ہمیں بھی گناہوں سے بچتے ہوئے، نیک اعمال کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، درود و سلام کی برکتیں عطا فرمائے، اور حیا اور پاکیزگی والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔